إن الحمد لله الأحد الأحد الفرد الصمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ خدا نے ابدی پیغام آقا نامدار تاجدار مدینہ عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا. یہ قرآن مجید و کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور رہے گی، اور پوری دنیا کی انسانیت کو ہدایت دیتی رہے گی اور لوگ اسی سے ہدایت پائیں گے. آج ہم یہ دیکھنا ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ملک اس طرح کے ناگفتبے حالات سے گزر رہے ہوں اور فسطائیت کا اس پہ غلبہ اور قبضہ ہوتا جا رہا ہوں. سامعین کرام، آج کے حالات کے تناظر میں آپ غور کریں کہ اسی ہفتے جے این یو یونیورسٹی کے اندر جو گنڈے تھے انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور وہاں کے طلباء کو اور طالبات کو بری طرح زخمی کر دیا. وہاں کے پروفیسر کو سر پھٹے، اسٹوڈنٹس کے سر پھٹے، صرف اس لیے کہ وہ حق کی بات کہہ رہے تھے، وہ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. آج دلی کے شاہین باغ میں 25 دن ہو چکے ہیں. 25 دن سے وہاں خواتین کا احتجاج جاری ہے، اور سردی اتنی ہے کہ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ 120 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. دلی میں اتنی زیادہ سردی ہے، اس کے باوجود خواتین طالبات اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پہ رات اور دن گزار رہے ہیں. اس لیے کہ حکومت نے جو کالا قانون پاس کیا ہے، کالا قانون بنایا ہے، اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں. پورا ملک سڑکوں پر ہے، چاہے یونیورسٹیز کے طلبہ ہوں یا کورٹ کے وکیل ہوں یا پروفیسرز ہوں یا عام جنتا ہے. مرد و خواتین بلا لحاظ مذہب و ملت تمام کے تمام آج سڑکوں پہ کھڑے ہیں. یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ملک کی وہ آبادی جس کے پاس وہ ثبوت نہیں ہوں گے، جس گورنمنٹ نے ہمارے ہی ووٹوں سے وہ حکومت میں آئے اور آج وہی گورنمنٹ ہم سے ہماری شہریت کے شناخت پوچھ رہی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک دربان رکھا ہو، ایک چوکیدار کو رکھا تھا، اور وہ چوکیدار ایسا نکلا کہ گھر کے مالک ہی سے پوچھنے لگا کہ اس گھر کے تم مالک ہو
تو تمہارے پاس اس کے ثبوت کیا ہے؟ اگر ثبوت نہیں دیے تو اس گھر پہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ یہ ہمارے ملک کی چوکیداری ہے۔ ملک کا حال بہت ہی برا ہے۔ یہاں نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ ہمارا ملک ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کی طرف روز بروز گامزن ہو رہا ہے، دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن اس حکومت کے یہ جو غلط فیصلے ہیں اس کے خلاف یہ حقی آواز جاری رہے گی، بلند رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان والو تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم کامل مومن ہو، تمہارا ایمان پختہ ہو، اللہ پر یقین ہو کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات کو بدلنا اللہ کے ذمے ہے، وہی حالات کو پیدا کرتا ہے، وہی حالات کو چینج کرتا ہے۔ اور یہ حالات یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جو وقت ہے وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون، کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی بڑی ہیں کہ انسان اس میں دھوکے میں پڑا ہوا۔ ایک نعمت ہے الصحہ یعنی تندرستی، اور دوسری الفراغ یعنی فارغ البالی۔ صحت و تندرستی ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اس وقت سمجھ میں آتے اس کو جب اس بیمار پڑتا ہے، اور فراغت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ مشغولیت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حتی یسأل، جب تک کہ اس سے نہ پوچھ لیا جائے ان عمری فیما افناہ، کہ اپنے عمر کو اس نے کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، وقت دیا تھا۔ عمر، زندگی، یہ نام ہے گردش لیل و نہار کا۔ جس کے پاس وقت ہے گویا وہ دنیا میں زندہ ہے، سانس لے رہا ہے۔ جس کا وقت ختم ہو چکا وہ دنیا سے جا چکا، اس کی سانسیں بند ہو گئی۔ تو قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلْ، اور دنیا میں جو کچھ تم نے سیکھا، پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پڑھ کر یہیں چھوڑ دیا یا اپنی آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے کچھ عمل بھی کیا۔ اس کے بعد سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ دنیا میں تو نے دولت کس طرح کمایا، حلال طریقے اختیار کیے، یہ حرام طریقے سے کمایا، کسی کو دھوکہ دیا یا جائز طریقے سے محنت کر کے حاصل کیا، کہ دولت کو کہاں سے کمایا، کیسے حاصل کیا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ صرف کمانے کے حد تک نہیں ہے، اس کے خرچ کرنے پر بھی سوال ہوگا کہ حلال جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز میں خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا اس دولت کو، اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اس کے بارے میں فرمایا وَعَنْ جِسْمِي فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جسم کو کہاں
بوسیدہ کیا، یعنی تمہاری اپنی عمر کو کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، بچپن سے بڑھاپے تک پہنچ گئے، اس بیچ میں تم نے کیا کیا؟ بچپن سے بڑھاپے کی عمر تک کا سوال بھی ہوگا۔ یہ سوالات ہوں گے، اس سوالوں کے جواب دیے بغیر بندے کے قدم قیامت کے دن نہیں ہٹنے والے ہیں، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے اعمال کا حساب لو، اپنے نفس کے حساب لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ آج اپنے آپ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم سے سوال کیا جائے، یعنی ابھی دنیاوی زندگی جو تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ فَإِنَّ وَحْوَنُوا لِحِسَابِكُمْ، آج تمہارے لیے حساب دینا بہت آسان ہے، اس کے بارے میں تم غور و فکر کر کے حساب دے سکتے ہو، لیکن جب قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے گا اور وہاں کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہونے لگے گا تو پھر تمہارے لیے اس وقت حساب دینا مشکل ہوگا۔ اس لیے اس دن کوئی بھی بات، معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکتی۔ لا تخفى منکم خافیہ، تمہارے پاس سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، تم یہ نہیں، وہاں کوئی بھی اپنے اعمال میں سے ایک ذرہ کو بھی نہیں چھپا سکتے، تمام کے تمام اعمال وہاں موجود ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو لہذا اس کے بارے میں ابھی جو زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ جب انسان کو آخرت میں جب اس سے سوال ہوگا اور اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو دیکھے گا اور کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس کتاب کو، اس دفتر کو کیا ہو گیا، کس نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو چھوڑا، نہ بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑا، تمام چیزوں کو شمار کر لیا ہے، ہمارے زندگی کے ایک لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، ہم نے اس لمحات، اپنے زندگی کے لمحات میں کیا کیا، ہم نے ان تمام کو لکھ لیا ہے، یہاں موجود ہے۔ تو ہمیں غفلت میں نہ رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب چھپ جائے گا، یا لوگوں کو معلوم نہیں تو اور کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو متعین کر دیا۔ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں، دکانوں میں، کمپنیوں میں، اسکولز میں اور دیگر مقامات پہ، سڑکوں پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو پکڑا جائے، وہ نظر آئے، اس کا ریکارڈ محفوظ ہو۔ لیکن جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے ہیں وہاں کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ وہاں کچھ کرے تو اس کا ریکارڈ کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دو کیمرے لگائے ہیں، جو دو فرشتوں کی شکل میں ہے، کرامن کاتبین، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، ہم وہاں نہیں بچ سکتے۔ جب یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں اور ہمارے ہر کیے ہوئے عمل کو لکھ رہے ہیں اور یہ سب کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے چھپ کر تو اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ چیز کسی کو معلوم نہ ہو، اور آدمی چھپ کر تنہائی میں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔
کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن اللہ کی نظروں سے کہاں بچیں گے؟ اور قیامت کے دن تو سب کے سب جمع ہوں گے، وہاں ہمارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جمع ہوں گے میدان حشر میں۔ تو پھر اس وقت ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس وقت کی جواب دہی سے پہلے ابھی وقت ہے، ابھی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو چھین کر لینے کا سلیقہ سیکھنا ہے، تو ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا ہوگا۔ ہمارا ماضی بہت ہی روشن و تابناک ہے، اور جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے دنیا اسے لقمہ تر سمجھ کر نگل جاتی ہے۔ ہمیں اپنے ماضی کو نہیں بھولنا ہے، اور اس وقت کے نازک حالات سے بے خبر ہو کے نہیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم اس وقت بے خبر رہے تو یاد رکھیے کہ وقت آئے گا کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ تاریخ کے اوراق نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ اگر ہم ابھی چوک جاتے ہیں اور ابھی اس وقت فکر نہیں کرتے اور یوں ہی غفلت کی زندگی گزارنے میں مصروف رہتے ہیں، جانوروں کی زندگی گزر رہی ہے، صبح کو اٹھ رہے ایک مشین کی طرح ہے، صبح اٹھے اپنی جو معمولات زندگی اس کو کر رہے ہیں، پھر شام ہو رہی ہے، رات کو سو جا رہے ہیں۔ حالات کس طرح بگڑ رہے ہیں، حالات کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے، ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے سے غافل ہیں۔ کتنے لوگ اس ایک مہینے میں شہید ہو چکے ہیں، کتنے بری طرح زخمی ہو چکے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی خواتین بیوہ ہو گئیں۔ وہ کس لیے ہوئے؟ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے بقا کے لیے، کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے 100 سال سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کو بھگانے کے لیے 100 سال سے زیادہ وقت لگے، 1857 سے 1947 تک 90 سال ہوتے ہیں، اور یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، یعنی 1799 کے اندر۔ تو 1799 سے لے کر 1947 تک لاکھوں مسلمانوں نے شہادت دی ہے، ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں، کالا پانی کی سزائیں جھیلی ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، بیویوں کو بیوہ کیا ہے، تب جا کر ہمیں آزادی ملی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے دیا تو ہم آج آزاد ہیں، انگریزوں کے پنجے سے آزادی ملی۔ آج اسی طرز پہ پھر غلام بنایا جا رہا ہے، پھر اس ملک کو نگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں رہنے والوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے وقت میں اٹھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو دن دور نہیں کہ جس طرح انگریز نے ایک ایک کر کے ایک اس ملک کی ریاستوں کو لقمہ تر بنا لیا تھا، اسی طرح ہم سب کو لقمہ تر بنا لیا جائے گا۔ ہماری بقا
ہندوستان کے آئین کی بقا کی وجہ سے ہے۔ بھارت کا سمویدھان باقی ہے تو ہم یہاں عزت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ آج سمویدھان کو ختم کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہندو، مسلم، دیگر سب مل کر اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ان کے شانہ بشانہ ساتھ رہنا ہوگا اور مل کے اپنی آواز کو بلند کریں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، آج ہم قربانی سے نہ ڈریں۔ اگر ہم اس راستے میں مر جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، پولیس گولی مارتی ہے یا بی جے پی کے گنڈے آتے ہیں، آر ایس ایس کے گنڈے آ کر لوگوں کو شہید کرتے ہیں، تو ہم سب کے سب شہید ہوں گے۔ اور شہادت یہ ہماری مطلوب ہے، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنی دولت، اپنی مال، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے ملک کے حفاظت کے لیے اگر قتل کیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ شہادت کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اس کے شہید ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس وقت متحد ہو کر ایک ساتھ مل کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا اور باطل طاقتوں کے سامنے سر نگو نہیں ہوں گے۔ قبل اس کے وہ دن آئے کہ جس طرح آسام کے اندر لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، آسام میں ان کے لوگوں کے گھروں کو ضبط کیا جا رہا ہے اور بندوق کے گولیوں پہ ان کو گھر سے نکال کر ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو دن آنے سے پہلے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کو گھروں سے نکالا جائے، ہم خود ہی گھروں سے نکل جائیں، ہم سڑکوں پر آئے اور اپنے احتجاج درج کرائے اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ ہمارا حق نہیں ملتا ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور جو شہید ہوئے ہو رہے ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی شہادت کو شرمندہ نہ ہونے دیں۔ 100 سال تک ہمارے بزرگوں نے لڑائی لڑی ہے، 100 سال کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا، آج پھر غلامی کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو غلام نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر ممکن قربانیاں جتنی ہو سکتی ہے دینے کے لیے تیار رہیں گے، تبھی ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی، آزاد رہیں گی، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں گالی دیں گی اور ہمیں برا بھلا کہیں گی کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا کہ آج ہم غلام ہو چکے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ ڈیٹینشن سینٹروں میں رہیں گے، وہ مجبور ہوں گے جہالت کی زندگی گزارنے پر، وہ بیمار ہوں گے تو ان کو دوائیں نہیں ملیں گی، وقت پہ کھانا نہیں ملے گا۔ وہ سب کے سب ہمارے کو اور ہم کو اپنے بڑوں کو کوسیں گے۔ جس طرح آج ہم فخر کے ساتھ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دے کر، شہادت دے کر اس ملک کو آزاد کیا، اگر ہم ایسے حالات میں پیچھے ہٹ گئے تو دن دور نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کیا جائے جو دوسرے ملکوں میں، دوسرے آج ہندوستان کے صوبوں میں کیا جا رہا ہے، دوسرے اسٹیٹ میں کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس وقت کو سمجھیں، بیدار مغزی کے ساتھ رہیں اور کوشش کریں تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کافی افسوس ملنا پڑے گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس لمحات کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو کتنی آنے والے اوقات میں کتنی صدیاں گزر جائیں گی ظلم سہتے سہتے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح وقت پہ صحیح سمجھ اور صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔